ایران امریکہ جو جنگ جاری تھی، پاکستان کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی، آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جنگ دنیا کا بہت بڑا بزنس ہے. جن کا بزنس جنگ لگنے سے چلتا ہے وہ ملک دنیا میں امن نہیں آنے دیتے. جہان پاکستان ڈیجیٹل سے میں ہوں عاصم جیلانی، اور میرے ساتھ اس وقت شہر اقتدار کے سینئر ترین جرنلسٹ حنیف صابر صاحب موجود ہے، جن کا 3 دہائیوں سے زائد کا صحافتی تجربہ ہے. حنیف صابر صاحب سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ یہ کامیاب ہوں گے، پاکستان کی ثالثی بھی اس پر جو ہو رہی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں حنیف صابر صاحب سے. حنیف صاحب، آپ بتائیے گا، ایران امریکہ جو جنگ جاری تھی، پاکستان کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی، آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ عاصم جیلانی صاحب، بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے کہ میں اس پہ بات کر سکوں. پاکستان کی ثالثی میں یہ جو جنگ بند ہوئی ہے، اس میں پاکستان کا کردار پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، اور پاکستان نے اپنے روایتی کردار سے بہت آگے نکل کے، جس کو کرکٹ کی زبان میں وہ کہتے ہیں نا، فرنٹ فٹ پہ آگے اور کریز سے باہر نکل کے پاکستان نے کھیلا ہے اور بہت بڑی کامیابی لی ہے، جس کی پوری دنیا مترف ہے. یہ نہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، آپ یو کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، آپ فرانس کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، آپ باقی جدھر بھی آپ کہیں گے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں جب پوری دنیا سے کوئی یہ رسک نہیں لے رہا تھا، کہ جب ایک طرف امریکہ نے ہارڈ لائن لی ہوئی تھی اور دوسری طرف ایران ہارڈ لائن پہ تھا، تو ان دونوں سے بات کر کے ان کو کس طرح مذاکرات کی میز پہ لا سکتا ہے اور جنگ بندی کا اعلان کروا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، جو جنگ میں اتنی تباہی ہوئی، اگر ابھی تک یہ اس میں وقفہ نہیں آتا اور جنگ جاری رہتی تو اب تک کی کیا صورتحال ہونی تھی. بالکل دنیا کی اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہوتی، یہ خطہ بھی تباہ ہو چکا ہوتا، اور یہ جنگ جن ملکوں کے درمیان چل رہی تھی ان سے باہر پھیلنے کا خطرہ بھی بہت زیادہ تھا. جی، تو اب جو صورتحال ہے، جنگ بندی ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی ایسے تند و تیز بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایران بھی اس پر ایک جارحانہ رویہ اپنایا ہوا ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی بحریہ کو تباہ کر دیا، ان کی فضائیہ کو تباہ کر دیا. اصل میں یہ جنگ ہے کس کی؟ دیکھیں، ایک چیز تو آپ دیکھیں نا، ایک جنگ وہ ہے جو میزائلوں کی صورت میں، بم کی صورت میں اور ڈرون کی صورت میں دوسروں پر فزیکل حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایک جنگ وہ ہے جو نفسیاتی لیول پہ لڑی جا رہی ہے. ایک جنگ ہے جو معیشت کی برتری کی لڑی جا رہی ہے. ایک جنگ وہ ہے جو ٹیکنالوجی کی برتری کی لڑی جا رہی ہے. ایک وہ ہے جو انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور انفراسٹرکچر کو بچانے کی ہے. ایک وہ ہے جو سپلائی چین کو روکنے اور سپلائی چین کو بند کرنے کی ہے. یہ تمام تہوں پہ یہ جنگ جاری ہے. ایک جنگ بند ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر بم مارنے کی جنگ تھی، وہ جنگ اس وقت بند ہے، لیکن باقی سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے. میڈیا وار اسی طرح چل رہی ہے، اسی طرح بڑے بڑے بلند و باز دعوے کیے جا رہے ہیں، دوسرے کی تباہی کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ فلوٹ کی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، یہ جلدی رکنے والا نہیں ہے. حنیف صابر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا امن کی بات کر رہی ہے، تو کیا کچھ ممالک ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ثالثی میں یہ امن قائم ہو، یہ معاہدہ ہو، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ مستقل بند ہو جائے؟ عاصم صاحب، یہ جنگ جو ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں وار از اے بزنس اینڈ وار از اے بگ بزنس. جنگ دنیا کا بہت بڑا بزنس ہے. جن کا بزنس جنگ لگنے سے چلتا ہے وہ کمپنیاں اور وہ ملک دنیا میں امن نہیں آنے دیتے. وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ امن کا دور جو ہے نا دنیا میں، وہ 2 جنگوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، جس میں یہ جو وار ٹیکنالوجی والی کمپنیاں اور ممالک ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں اور نیا اسلحہ لے کے آتی ہیں، پھر ایک جگہ پہ میدان سجاتی ہیں، اور وہ نئی ٹیکنالوجی کا اور نئے ہتھیاروں کا وہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی پھر دنیا میں بکتی ہے. ایک طرف تو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، پاکستان ثالث ہے،
لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنے اندرونی حالات بیان کریں تو وہ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. افغانستان کو دیکھ لیں, آج مسلسل دوسرا تیسرا دن ہے در اندازی کی جا رہی ہے, گو کہ پاک فوج بھرپور جواب دے رہی ہے. دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں, وہ بھی چھپا بیٹھا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی اطلاعات آتی ہیں سامنے کہ کچھ نہ کچھ وہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف تو ہم ثالث بنے ہوئے ہیں, دوسری طرف ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کیا ان پر کنٹرول کر لے گا؟ اس کو آپ ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس نے قوموں کے درمیان ایک نئی صف بندی کی ہے. جی. اب دیکھیں، جنگ لگنے سے 2 دن پہلے نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے اور پھر جنگ لگتی ہے. اس وقت نئی صف بندی میں آپ کو پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران اور اب اس میں قطر بھی آ رہا ہے، یہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، صومالی لینڈ ہے، یو اے ای ہے. یو اے ای کھل کے جی سعودی عرب والے بلاک سے اور جو پاکستان کے قریبی تھا اس سے نکل کے وہ کھلم کھلا اس وقت انڈیا کے ساتھ چلا گیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ وہ بڑے معاہدے کر رہے ہیں، دفاعی معاہدے میں ہیں وہ ان کے ساتھ. اور ایک یہ نئی صف بندی جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی اس جنگ کی دین ہے نا، کہ اس جنگ کی وجہ سے آپ ایک بالکل نیا منظر نامہ بننے جا رہا ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ دوبارہ اسی طرح پھر ایک دوسرے پر میزائل حملے اور بم حملے ہونے لگے، تو یہ جنگ جو ہے اگر دوبارہ ہوئی تو بہت خوفناک ہو جائے گی. اور افغانستان جو ہے وہ اس وقت واضح طور پہ انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. یو اے ای کا کردار بہت حد تک آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ان تمام معاملات میں وہ کس طرح ملوث ہے. جہاں پہ ان کا عرب بھائی چارہ تھا سعودی عرب کے ساتھ، اس میں بھی بعد میں سامنے آیا کہ در پردہ وہ یمن کے اندر جو اینٹی سعودیہ پوری ایک موو چل رہی تھی اس کو وہ فنانس کر رہے تھے، اس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. یہاں تک ہوا کہ چند مہینے پہلے سعودی عرب کو یو اے ای کے شپ کے اوپر بم مارنے پڑے، اور تب یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ یہ معاملہ تو اتنا خراب ہو چکا ہے. تو یہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے جو اس جنگ کے مکمل جب خاتمہ ہو جائے گا تو اس وقت صحیح صورت اس کی سامنے آئے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ نئے ملک ادھر بھی اور ادھر بھی شامل ہو جائیں. تو اس میں سب سے اہم کردار تو چین کا ہوگا، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. نہیں، چین اس طرح اس بلاک میں نہیں آ رہا. جو تذکرہ مجھ سے رہ گیا وہ ترکی کا تھا. ترکی رہ گیا تھا اس میں نام. چین اس کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن چین بہرحال اسی طرف ہوگا لیکن وہ جس طرف پاکستان ہوگا. ایک تو وہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ چین کے جو جہاز تھے وہ کچھ تحفے دینے آ رہے تھے، تو اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرف جھکا ہوا ہے ان کا. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب جنگ لگی ہو تو کیا صرف امریکہ کے پاس یہ حق ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بھی اسلحہ سپلائی کرے اور اپنی شپمنٹس ادھر بھیجے اور اپنے اسلحے سے بھرے ہوئے جہاز جو ہے اپنا ہرمز تک لے کے آئے؟ کیا دوسرے ملکوں کے پاس یہ نہیں ہے؟ دوسرے ملک بھی تو یہ کریں گے نا. اگر امریکہ اپنی جدید ٹیکنالوجی بیچتا ہے تو چین بھی تو جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ بیچے گا نا. دیکھیں، افغانستان کی جو جنگ ہے پوسٹ 9/11 جس کو ہم کہتے ہیں، 9/11 کے بعد کی جو افغان وار ہے اس نے ایک نئی ٹیکنالوجی دی دنیا کو. اس سے پہلے ڈرون نہیں تھے، ڈرون اس جنگ میں آئے اور اب یہاں استعمال نہیں ہو رہے. لیکن دنیا میں اس وقت پچھلے سال بھی اور اب بھی جو دونوں یا تینوں بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان تھی اور ایران اسرائیل اور اب امریکہ ایران اسرائیل، ان تینوں کے اندر جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوا ہے وہ تو ڈرون ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں. یہ ان 15 سال 20 سال پہلے تو ان کا وجود نہیں تھا. لیکن سر، ڈرون کا آپ نے تذکرہ کیا تو ڈرون کو گرانے کا جذبہ بھی صرف پاکستانیوں میں ہے
ہم نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ جس طرح پاکستانی ایک بندوق اٹھائے ڈرون کو گرا رہا ہے، اس جنگ میں تو ہمیں کہیں نہیں نظر آیا. کیا وہاں پہ پاکستانی اور مزاج کی قوم ہے. یہاں پہ تو 65 کی جنگ میں جب جہازوں کی لڑائی اوپر فضا میں ہوتی تھی تو لاہور میں اور مختلف شہروں میں لوگ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ کے تو نیچے سے نعرے لگاتے تھے. یعنی کہ پوری دنیا میں فضائی جنگ جب لڑاکا طیاروں کی جنگ ہوتی ہے تو لوگ اس وقت مورچوں کے اندر زیر زمین بنے ہوئے بینکروں میں گھس جاتے تھے، لیکن یہاں پہ پاکستانی قوم جو ہے یہ تو چھتوں پہ کھڑے ہو کے نعرے مارتی تھی. تو یہ پاکستان کا اپنا ایک مزاج ہے. اچھا حنیف صاحب، آخری کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو امریکہ کا بغل بچہ ہے اسرائیل، وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ وہ جہاں بھی کھڑا ہوگا امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ حتمی جنگ بندی سے پہلے اور بھی کئی چیزیں ہوں گی. آبنائے ہرمز کی بندش اور آبنائے ہرمز کا قبضہ اور آبنائے ہرمز کو کھلوانا، یہ بھی ایک بڑی گیم ہے. سپلائی چین کو روکنا، جس میں صرف ہم متاثر ہوئے ہیں تیل کی سپلائی چین سے، لیکن مڈل ایسٹ کے ملک متاثر ہوئے ہیں غذا کی سپلائی چین سے. ان کے پاس کھانے کی چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اچھا، پھر آگے سب میرین کیبلز ہیں. یہ ہماری ساری انٹرنیٹ کی دنیا جن کیبلز کے ذریعے منسلک ہے، ابھی تک تو کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. ابھی تک تو ہمارے ہاں جب بھی مسئلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو مچھلی کھا گئی ہے. لیکن جب اللہ نہ کرے اگر وہاں پہ چاہے ایران کرے یا اسرائیل کرے یا امریکہ کرے یا کوئی تیسری پارٹی آ کے اس طرح کی حرکت کرتی ہے کہ وہ ان سب مرین کیبلز کو ہی کاٹ دے، تو پھر پوری دنیا کدھر جائے گی؟ یہاں پہ ڈیٹا بلیک آؤٹ ہو جائے گا، بینکنگ سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا، کریڈٹ کارڈ سسٹم آپ کا سارا تباہ ہو جائے گا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا شاید ابھی کسی کو ادراک نہیں ہے. اور مجھے یہ اس لیے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ اور جو کمپنیاں اس وقت سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہیں اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے سسٹم کے اندر وہ ارب ہا ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، ان کا بزنس اس وقت چلے گا جب یہ سمندروں کے اندر تاریں نہیں ہوں گی. تو کوئی اس طرح کا ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے. اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ چیزیں کٹ گئیں تو پھر راتوں رات یہ ہوگا کہ وہ اسٹار لنک کی سروس جو ہے وہ واحد ایسی باقی بچی ہے پوری دنیا کو جو کنیکٹ کر سکتی ہے، یا باقی کمپنیاں جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس دے رہی ہیں ان کا بزنس بہت بوسٹ کر جائے گا. بہت شکریہ حنیف صابر صاحب آپ کا.